الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد قال النبي صلى الله عليه وسلم الشكر نصف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب العزت کا بے حد شکر اور احسان ہے۔ آج اعتکاف کی عشاء کے بعد کی ہماری یہ 5ویں نشست ہے۔ اس سے پہلے جن موضوعات پر بات ہوتی رہی اس میں سب سے پہلا یہ تھا کہ ہمیں توبہ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ پھر دوسرا یہ تھا کہ توبہ پر استقامت کے لیے ہمیں نیک صحبت کی بہت ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد جہاں نیک صحبت کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے اس سے کہیں زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ بری صحبت سے بچا جائے، بری صحبت سے، اس کے برے نقصانات سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اسی طرح ہمیں اپنی زندگی میں سکون پیدا کرنے کے لیے، اطمینان پیدا کرنے کے لیے اور بہت سے انتشار اور ہیجان سے بچنے کے لیے جس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور جو چیز ہماری زندگی میں بہت کم نظر آتی ہے وہ شکر کی توفیق ہے، وہ شکر کا زندگی کے اندر ہونا ہے۔ دوپہر کو ظہر سے پہلے بھی یہ بات عرض کر رہا تھا کہ زندگی میں شکوہ زیادہ ہے اور شکر کم ہے۔ شکوہ زیادہ ہے، جس آدمی سے بات کرو شکوہ کرتا ہوا نظر آتا ہے، پریشانیوں کا رونا روتا ہوا نظر آتا ہے۔ مانا کی مشکلات ہیں، مانا کی پریشانیاں ہیں، مہنگائی ہے، گرانی ہے، گزر بسر مشکل ہے، لیکن کیا صرف زندگی انہی چند چیزوں کے گرد گھومتی ہے؟ کیا اس کے علاوہ زندگی میں اور کچھ اور نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، حالات مشکل ہیں، سب کے لیے مشکل ہیں، لیکن پھر بھی اگر جائزہ لیا جائے، غور کیا جائے تو ایسے مشکل حالات میں، پریشانیوں میں، تنگ دستیوں میں اللہ کی نعمتیں زیادہ ہیں، مشکلات کم ہیں۔ اور وہ کتنی زیادہ ہیں، وہ نعمتیں کتنی زیادہ ہیں۔
اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، وہ اتنی زیادہ ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جو چیز زندگی میں زیادہ ہو اس کا تذکرہ بھی زیادہ ہونا چاہیے، اور جو چیز زندگی میں کم ہو اس کا تذکرہ بھی کم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں معاملہ بالکل عکس ہے کہ جو چیز زندگی میں زیادہ ہے اس کا تذکرہ تو نظر نہیں آتا، لیکن جو چیز زندگی میں بہت تھوڑی ہے، پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی تنگی ہے، کوئی مشکل ہے، بہت تھوڑی ہے، کیونکہ یاد رکھیے کہ عسر ہمیشہ محدود ہوتا ہے اور یسر لامحدود ہوتا ہے۔ عسر یعنی تنگی وقتی ہوتا ہے، چند دن کے لیے ہوتا ہے، لیکن یسر جو ہے وہ یہ لامحدود ہوتا ہے، آسانیاں۔ تو جو چیز بہت کم ہے وہ تو ہمیں نظر آتی ہے، اس کا تو رونا ہم روتے ہیں، لیکن جو چیز بہت زیادہ ہے وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتی؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر شکر نہیں، ہماری زندگی کے اندر قناعت نہیں ہے، اور شکر نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں۔ اگر غور کرے اور سوچے نا تو اتنی نعمتیں نظر آئیں کہ جس کے سامنے تکالیف اور پریشانیاں کچھ بھی محسوس نہ ہو۔ اور مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے، اور واقعی بہت عجیب و غریب یہ بات ہے۔ فرماتے تھے کہ عین پریشانیوں کے ہجوم میں، یعنی ایک دو پریشانی نہیں، پریشانیوں کا ہجوم ہو تو عین پریشانیوں کے ہجوم کے اندر بھی اگر انسان غور کرے اس حالت میں بھی اللہ کی نعمتیں زیادہ ہوں گی اور پریشانیاں کم ہوں گی۔ اور پھر فرماتے تھے کہ اس پریشانیوں کے ہجوم میں جہاں انسان کو مشکل نظر آتی ہے، کوئی نکلنے کا راستہ نظر نہیں آتا، لگتا ہے کہ کسی گرداب کے اندر میں پھنس گیا ہوں، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچ سوچ کر شکر ادا کرنا شروع کر دیں، دل میں تسلی بڑھتی چلی جائے گی، اطمینان بڑھتا چلا جائے گا، اسے یہ محسوس ہوگا کہ ارے نعمتیں تو زیادہ ہیں، مصیبت تو بہت تھوڑی سی ہے۔ لیکن ہماری کمزوری کیا ہے، کوتاہی کیا ہے کہ ہم نعمتوں کے بارے میں سوچتے نہیں، غور نہیں کرتے کہ کیسی کیسی نعمتیں ہمارے شامل حال ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم بہت سی نعمتوں پر اپنا استحقاق سمجھتے ہیں، اپنا حق سمجھتے ہیں۔ ہمارے اندر ایک تجویز ہوتی ہے کہ مجھے یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، ایسا میرا معیار زندگی ہو۔ تجویز اور استحقاق کہ میرا حق ہے، مجھے ملنا چاہیے۔ تو یاد رکھیے کہ جہاں تجویز ہوتی ہے وہاں پریشانی ہوتی ہے، کیونکہ انسان کی مرضی کے مطابق کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کائنات کا جو نظام ہے نا، ارے یہ تو میرے رب کی مرضی سے چلتا ہے، یہ تیری مرضی سے کیسے چلنے لگے گا؟ اور جب تو تجویز لے کر آئے گا تو کہاں ایک طرف تیری مرضی ہوگی، ایک طرف رب کی مرضی ہوگی، تو ٹکراؤ ہوگا، اور ٹکراؤ میں نقصان کس کا ہوگا؟ تیرا ہوگا، کیونکہ رب سے ٹکرا کر، رب کی تجویز سے ٹکرا کر تو بھلا فائدہ کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ تو اپنا نقصان کر بیٹھے گا، نقصان تیرا ہوگا، کسی اور کا نقصان نہیں ہوگا۔ ہاں، اس دربار میں ایک چیز ہے، وہ تفویض ہے، تفویض کہ سونپ دے، اور جو کچھ وہاں سے مل جائے، جو کچھ بھی مل جائے، اسے اپنی حیثیت سے بڑھ کر سمجھے، اپنی حیثیت سے بڑھ کر، یہ نہیں کہ جو ملا کہا کہ کچھ بھی نہیں، نا شکری نا قدری۔ آج لوگ یہی کرتے ہیں،
آج گھروں کے اندر فساد ہے، ہر وقت ایک جھگڑا ہے، ہر وقت ایک تنازع ہے، میاں بیوی کی لڑائی، باپ بیٹے کی لڑائی، گھر کا ماحول ایک جہنم کا نمونہ بنا ہوا ہے۔ کیا ہے کہ ہرس و ہوس ہے، کسی چیز سے پیٹ ہی نہیں بھرتا۔ جیسے وہ جہنم کو جب بھرا جائے گا نا تو جہنم پکارے گی حل من مزید، حل من مزید، کہ اور ڈالو اور ڈالو، یعنی ابھی تو بہت خالی ہے۔ تو اسی طرح سے لوگوں نے اپنے آپ کو دنیا میں جہنم بنا رکھا ہے، ہر وقت یہی ہے کہ حل من مزید، اور آنا چاہیے اور آنا چاہیے اور آنا چاہیے۔ تو کہیں پر کوئی قناعت بھی ہوگی یا نہیں؟ تو ظاہر ہے کہ جب ہم نے اپنے آپ کو جہنم بنا لیا تو پھر اس میں سکون کہاں سے ہوگا، اطمینان کہاں سے ہوگا؟ یہاں تو پریشانی پریشانی ہوگی۔ تفویض کو اختیار کرنا چاہیے، قناعت کو اختیار کرنا چاہیے، جو مل جائے راضی رہے، جو مل جائے راضی رہے۔ بہت سے لوگوں کی زندگی، بہت سے نوجوانوں کی زندگی اسی ادھیڑ بن میں گزر جاتی ہے، جوانیاں ڈھل جاتی ہیں، اسی چکر میں ہے کہ بس یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، یہ چاہا تھا، وہ چاہا تھا، پریشان ہے، ہر حال میں پریشان ہے۔ اور ایک وہ انسان ہے روکھی سوکھی کھاتا ہے لیکن اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کے دل میں کوئی آرزو نہیں ہوتی، کوئی تمنا نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے آج تو پیٹ بھر کے مل گیا نا، کل بھی میرا مولا مجھے کھلائے گا، تو سکون کی نیند سوتا ہے، اس کی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ وہ بھی تو زندگی ہے نا، وہ بھی تو انسان ہے نا۔ تو بہت سی پریشانیاں ہماری خود پیدا کردہ ہوتی ہیں، خود تراشیدہ ہوتی ہیں، جس کے خالق ہم خود ہوتے ہیں، ہم خود وہ پریشانیاں پیدا کرتے ہیں اور اپنی زندگی کے اندر کانٹے بو لیتے ہیں۔ کوئی اچھی چیز بونی چاہیے نا، کانٹے بو لیتے ہیں، اور ظاہر ہے پھر وہ کانٹے چبھتے بھی ہیں، اور جب وہ کانٹے چبھتے ہیں تو کس کو تکلیف دیتے ہیں؟ وہ کانٹے خود کو تکلیف دیتے ہیں۔ اس لیے کبھی کانٹوں کی فصل نہیں لگانی چاہیے، کوئی ایسی کارآمد فصل لگانی چاہیے کہ جس سے خود کو بھی فائدہ ہو اور اس کی ذات سے دوسروں کو بھی فائدہ ہو۔ انسان کو اپنی زندگی ایسی بنانی چاہیے کہ خود بھی راحت کے اندر رہے اور اس کی ذات سے دوسروں کو راحت پہنچے۔ ورنہ ناشکرا جو ہے نا، ناشکرا اکثر عورتوں کے اندر بھی یہ مرض ہوتا ہے کہ شوہر جتنا بھی دے دے اس کا رونا ختم نہیں ہوتا، جتنا بھی دے رونا ختم نہیں ہوتا، پھر شکایت کرتی ہے مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا، مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا، پھر شکوہ، پھر شکایت، چاہے وہ اپنی ساری زندگی کھپا دے، جوانی کھپا دے، اپنا سارا مال و دولت کھپا دے، لیکن عورت کی زبان پہ شکر کا لفظ نہیں آتا۔ بہت کم ایسی ہوتی ہیں کہ جو شوہر کی قدردان ہوتی ہیں، اکثر شوہر کا رونا روتی بھی نظر آتی ہے۔ ناشکری، اپنی زندگی بھی تلخ کی، شوہر کی زندگی بھی تلخ کی، اولاد کی زندگی بھی تلخ کی، سارے گھر کے ماحول کو آگ لگا دی، کس وجہ سے؟ ناشکری کی وجہ سے۔ ارے کبھی یہ بھی تو سوچا ہوتا کہ جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے تو اس سے کوئی نہیں چھین سکتا، کبھی یہ بھی تو سوچا ہوتا نا۔ اور جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ تو تجھ تک پہنچ کر رہے گا، اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو پھر تجھے کیا کرنا چاہیے؟ تجھے اپنے آپ کو جہنم نہیں بنانا چاہیے کہ حل من مزید، حل من مزید، نہیں، تجھے قناعت پہ اختیار کر لینا چاہیے اور اللہ سے کہنا چاہیے اللہ میں تیری تقسیم پر راضی، جو تو نے دیا میں اس پہ راضی، جس حال میں تو نے رکھا میں اس پہ راضی۔ دیکھو زندگی میں سکون آ جائے گا، اطمینان آ جائے گا، یہ اندر کی پریشانی ساری دور ہو جائے گی۔ تو آج ہماری بہت سی پریشانیوں کا سبب یہ ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو سوچتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے اور نعمتوں پہ شکر ادا نہیں کرتے۔ اور شکر تو ایک ایسا خلق ہے، خلق عظیم ہے، اخلاق حسنہ میں سے، کہ جس کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں یہ شکر اللہ کے لیے ضروری ہے وہاں لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے، اور فرمایا کہ جو لوگوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں۔ اور آج لوگ اللہ کا شکر تو ادا کر لیتے ہیں، وہ بھی زبان زبان سے،
کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، وہ زبان پر ہوتا ہے، وہ دل میں نہیں ہوتا، اس کی حقیقت اندر موجود نہیں ہوتی۔ لیکن بیوی کوئی احسان کا معاملہ کرے، باپ کوئی احسان کا معاملہ کرے، اولاد کوئی والدین سے احسان کا معاملہ کرے، کوئی بھائی کسی بھائی کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے، کوئی بھلائی کرے، تو زبان پر شکر کے کلمات نہیں آتے، دل میں کوئی تشکر کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ کیوں؟ وہ سمجھتا ہے جی میرا حق تھا، مجھے مل گیا نا، شکر کس بات کا ادا کروں؟ جیسے کوئی نوکری تھی، تنخواہ مل گئی، بس شکر کس بات کا ادا کروں؟ یہی تو ہماری زندگی کے اندر کمی ہے۔ آج باہر کے معاشرے کے اندر جو ہمیں سکون نظر آتا ہے، وہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ کوئی ذرا سی اچھائی کی بات تمہارے ساتھ کرے، فوراً تھینکس کہو، فوراً تھینکس کہو۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبان پر یہ لفظ ہوتا ہے، یہاں تو بڑوں کی زبان پہ یہ لفظ نہیں ہوتا کہ جی جزاک اللہ۔ ہمیں تو ایسا بہترین ہمیں الفاظ سکھائے گئے جس کا دنیا میں کہیں بدل نہیں، کہ کہو جزاک اللہ، کوئی تمہارے ساتھ بھلائی کرے اس کا شکریہ ادا کرو، کہو جزاک اللہ۔ یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ بھائی میں تو بہت نکما ناکارہ ہوں، میں تو کوئی آپ کو جزا نہیں دے سکتا، آپ نے تو مجھ پر احسان کیا ہے نا، لیکن میں تو اتنا نکما ناکارہ، میں کیا آپ کو جزا دے سکتا ہوں؟ میں اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے۔ تو انسان کے اندر بڑائی بھی پیدا نہیں ہوتی، اور جو بھی پیدا نہیں ہوتا جب وہ جزاک اللہ کہتا ہے، کیونکہ ہمارے نبی نے الفاظ ایسے سکھائے کہ انسان کے اندر بڑائی پیدا نہ ہو۔ میں کیا آپ کا شکریہ ادا کر سکتا ہوں؟ میں کیا آپ کے احسان کا بدلہ دے سکتا ہوں؟ ہم اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے۔ کتنے بہترین یہ الفاظ ہیں۔ اور آج یہ کیفیت ہے کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی ان کی زبان پہ شکر کے الفاظ نہیں ہوتے، کسی کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ کیوں؟ ایک رعونت ایک اندر ہوتی ہے، تکبر کے پجاری، ایک انا کے پجاری۔ اس تکبر اور انا کی وجہ سے زبان پر شکر کے الفاظ نہیں آتے۔ کبھی بیوی کا شکریہ ادا نہیں کرتے، بیوی شوہر کا شکریہ ادا نہیں کرتی، شوہر کو جزاک اللہ نہیں کہتی، کبھی نہیں کہتی کہ مجھے زندگی میں بڑی راحتیں آپ کے ساتھ ملی، میں نے بڑی نعمتیں آپ کے ساتھ استعمال کی، اللہ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے کہ ان نعمتوں کا اللہ نے آپ کو وسیلہ بنایا۔ شریعت تو ہمیں وسیلے کی قدر سکھاتی ہے کہ جس وسیلے سے آپ کو کوئی نعمت ملی ہے، ارے اس وسیلے کی بھی قدر کرو، کیونکہ اگر وسیلے کی ناقدری کرو گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ نعمت کی جو سزا ہے، نعمت کا زوال ہے، اس کے اندر مبتلا کر دیے جاؤ گے، ناشکری کی پاداش میں۔ وسیلے کی بھی قدر کرو کہ ماں اور باپ تمہارے دنیا میں آنے کا سبب ہے، وسیلہ ہے نا، قدر کرو، ماں باپ کی قدر کرو، اور اپنی کوئی تجویز ذہن کے اندر نہ رکھو۔ آج اولاد یہ چاہتی کہ ماں باپ ہماری مرضی کے مطابق چلیں۔ ارے تو بیٹا ہے یا تو باپ ہے؟ کیا ہے؟ آپ اندازہ لگائیے، تو بیٹا ہے تو بیٹا بن کے رہے، تو باپ کا بھی باپ کیوں بننا چاہتا ہے؟ کیوں باپ کو اپنی مرضی پہ چلانا چاہتا ہے؟ کیوں ماں کو اپنی مرضی پہ چلانا چاہتا ہے؟ چھوٹا بن کے رہے، اور جب باپ کی مان کر چلے گا اللہ تجھے عزت اور مقام بھی عطا کر دے گا، ورنہ در در کے دھکے قسمت میں ہوں گے۔ اسی طرح سے جیسے ماں باپ وسیلہ ہوتے ہیں، ایسے استاد بھی وسیلہ ہوتا ہے، استاد وسیلہ ہوتا ہے، استاد اسے علم بھی دیتا ہے، استاد اسے سکھاتا بھی ہے، اس کی تربیت بھی کرتا ہے۔ اس استاد کی بھی قدر کرنی چاہیے، یہ اس نعمت کا شکر ہے۔ ماں باپ کی قدر کرنی چاہیے، ماں باپ کی نعمت کا یہ شکر ہے۔ اور جو ماں باپ کو ستانے والا، اذیت پہنچانے والا، اس نعمت والدین کی ناشکری کر رہا ہے، ناقدری کر رہا ہے، اس کی زندگی میں سکون کیسے آ سکتا ہے؟ یہ بے چین رہے گا، پریشان رہے گا۔ اور آج نظر آتا ہے یہ ماں باپ کے ساتھ تو معاملہ اتنا نازک ہے کہ ماں باپ کو ستانے والا اس دنیا کے اندر مکافات عمل سے گزرتا ہے، اس دنیا میں آسودہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ اتنے بڑے وسیلے کی ناقدری کر رہا ہے جو تیرے دنیا میں آنے کا سبب بنے۔ پھر استاد کی قدردانی ہے۔ اسی طرح شیخ جو ہے وہ اللہ کی معرفت سکھاتا ہے، انسان کو فرش سے عرش تک پہنچاتا ہے، اس وسیلے کی بھی قدردانی ہے، اس کی بھی قدردانی کرو۔ اور صحیح قدردانی کیا ہے؟ ارے بھائی بات مان کے چلو، بات مان کے چلو۔
اپنے بڑے کی بات کو مانو، اپنی رائے کو چھوڑ دو، اپنی رائے کو فنا کر دو۔ اور جب آدمی اپنی رائے کو فنا کر دیتا ہے، اپنے بڑے کی بات کو مانتا ہے، اللہ کا فضل متوجہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عنایات بڑھ جاتی ہیں، دل کے اندر اطمینان بڑھ جاتا ہے، اور پھر بڑوں کی دعائیں ملنے لگتی ہیں۔ ان بڑوں کی دعاؤں سے انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے، کیونکہ تقدیر کو بدلنے والی چیز بجز دعا کی اور کوئی نہیں۔ یہ دعا جو ہے داخل تقدیر ہے، یہ دعا انسان کی تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ لیکن وہ دعا کب ملتی ہے؟ وہ دعا جب ملتی ہے جب اپنے بڑوں کا دل خوش کرتا ہے، اپنے بڑوں کی خدمت کرتا ہے، ان کو راضی کرتا ہے، پھر ان کے دل سے جو دعا نکلتی ہے اللہ قسمت کو بدل دیتا ہے، اللہ تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ تو آج ہماری پریشانیوں کا سبب جو ہے وہ بھائی ہماری ناشکری اور ناقدری ہے۔ آج نعمتوں کے کفران کے اندر ہم مبتلا ہیں، انواع و اقسام کی نعمتیں ہم برتتے ہیں۔ آج جیسے دسترخوان، آج جیسے کھانے، آج جیسا لباس، آج جیسے مکانات، آج جیسی سہولیات پہلے بادشاہوں کو بھی میسر نہیں تھی جو آج ہم استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن شکر کتنا ہے، شکر کتنا ہے۔ ایک کھانا دن میں 3 مرتبہ کھاتے ہیں، دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں کہ اللہ کے اس احسان کو محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تیرا کتنا شکر ہے، کتنی عزت کے ساتھ تو نے کھلا دیا، دسترخوان پہ بٹھا کر کھلا دیا، کیسی کیسی نعمتیں کھلا دی۔ کتنے لوگ ہیں سڑکوں پر دھکے کھاتے پھرتے ہیں، لوگوں کے دھکے سنتے ہیں، لوگوں کے دھکے برداشت کرتے ہیں، کھانے کو نہیں ملتا، کھانے کے لیے دھکے کھاتے ہیں۔ تو اللہ اگر دسترخوان پر بٹھا کر عزت سے کھانا کھلا دے، کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، کتنا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن آج وہ شکر نظر نہیں آتا۔ کیوں نظر نہیں آتا؟ سمجھتے ہمارا استحقاق تھا، ہمارا حق تھا، مل گیا نا، بس کوئی نوکری کی تھی، تنخواہ مل گئی، شکر کس بات کا ہے؟ تو اللہ کے ساتھ ہمارا کوئی نوکری کا تعلق نہیں ہے، وہاں تو غلامی کا تعلق ہے، وہاں تو ہر حال میں شکر چاہیے۔ اور آج رزق کی جو تنگی ہے، آج گھر گھر کے اندر یہ مسائل رزق کی تنگی ہے۔ اس رزق کی تنگی کے اسباب میں سے بڑا سبب یہ ہے آج رزق کی ناقدری بہت ناقدری ہے، کہ لوگ کھانا ایسے کھاتے ہیں بالکل استغنا کے ساتھ، کہ سمجھتے ہیں شاید کھانا ہمارا محتاج ہے، ہم کھانے کے محتاج نہیں۔ تو بھائی دھوکہ ہے، ہم کھانے کے محتاج ہیں، کھانا ہمارا محتاج نہیں۔ اور اس کے ذرے ذرے کی قدر کرنی چاہیے، ذرے ذرے کی، اس بڑائی کو ذہن سے نکال دینا چاہیے، ہم کھانے کے محتاج ہیں۔ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لوگوں رزق کی قدر کرو، جب یہ کسی گھر سے نکل جاتا ہے تو پھر بڑی مشکل سے واپس آتا ہے، اور نکلتا کس وجہ سے ہے؟ نکلتا اس وجہ سے ہے اللہ کی اس نعمت کی ناقدری کی جاتی ہے، ناشکری کی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں لوگ دسترخوان پر پلیٹ صاف کرتے ہوئے آر محسوس کرتے ہیں، آر محسوس کرتے ہیں، انگلیاں چاٹتے ہوئے آر محسوس کرتے ہیں، دسترخوان پر وہ کھانے کے ذرات گر جائیں اسے اٹھا کر کھانے میں آر محسوس کرتے ہیں۔ اور ہمارے نبی کی تعلیم کیا ہے؟ اپنے نبی کی تعلیم یاد نہیں رہی؟ ارے ہمارے نبی نے جو کام ہمیں بتایا، جو سبق دیا، جو تعلیم دی، واللہ اس کے اندر عزت ہے، اور جو اس کو عزت نہ سمجھے پھر اس کے اپنے اندر ذلت ہے، اس کے اپنے اندر خواری ہے، کہ اپنے نبی کی تعلیم پر عمل کرنے میں عزت محسوس نہیں کرتا۔ اس سے بڑھ کر اور اس کے لیے کیا ذلت ہوگی؟ ہمارے نبی نے کہا کہ انگلیاں بھی چاٹ لو، نہ معلوم کھانے کی برکت کھانے کے کون سے حصے میں ہے، اور فرمایا کہ اس برتن کو بھی صاف کر لو، اچھی طرح سے صاف کر لو، کھانے کے ذرات لگے ہوئے نہ چھوڑو۔ اور مسلمان کا دسترخوان تو ایسا ہونا چاہیے اس پہ کھانے کا کوئی ذرہ موجود نہیں ہونا چاہیے، احتیاط کے ساتھ کھائے نا، محتاج ہے، اس پہ کھانے کا ذرہ محسوس نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ ہڈیاں نکال کے رکھتے ہیں، چاول بھی اس کے ساتھ دسترخوان پر ہے، ہر ایک ایک ذرہ اٹھا کر کھانا چاہیے۔ ہم اس کے محتاج ہیں،
کسی بھوکے سے پوچھو جو فاقے کی حالت میں ہو، اسے کتنی نعمت کی قدر ہوتی ہے۔ آج اگر پیٹ بھر کر مل رہا ہے تو ناقدری کر رہے۔ دسترخوان پہ ذرات گر جائیں اسے بھی اٹھا کر کھا لو۔ اور کھانے کا آداب میں سے یہ بات لکھی ہے، کھانے کے آداب میں سے یہ بات ہے کہ کھانے والے دسترخوان پر پہلے بیٹھیں، کھانا بعد میں لگایا جائے۔ یہ کھانے کا اکرام ہے کہ کھانے والے محتاج ہیں، کھانا محتاج نہیں ہے، تو یہ محتاج پہلے بیٹھے، کھانا بعد میں لگایا جائے۔ اور پھر کھانے کا یہ بھی ادب ہے کہ کھانے والے بعد میں اٹھیں، کھا کر پہلے کھانے کو اٹھایا جائے۔ یہ بھی کھانے کا ادب ہے۔ آج تو کہنا پڑتا ہے کہ بھائی دسترخوان کے قریب ہو جاؤ، یعنی لوگوں کے ذہن میں اتنی بڑائی ہے۔ کتنی مرتبہ میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی آگے ہو کر بیٹھو، یہ پلاسٹک تو اس لیے بچھائی ہے، پلاسٹک پاک ہے، پلاسٹک ناپاک نہیں ہے کہ مسجد کا فرش خراب نہ ہو، تو آگے دسترخوان سے مل کر بیٹھو، اپنی کو احتیاط تو ظاہر ہو کہ ہم کھانے کے محتاج ہیں، نہیں پلیٹ لے کے پیچھے بیٹھے ہوئے ایسے جیسے کوئی سسرال سے ناراض ہو کر بیٹھے ہوئے۔ آپ اندازہ تو لگائیے انداز کیسا ہے۔ آگے ہو کر بیٹھو، محتاج بن کے بیٹھو، اللہ کا یہ رزق ہے، ہم اس کے محتاج ہیں۔ کہنا پڑ رہا ہے، کئی مرتبہ اب تک میں کہہ چکا بھائی آگے ہو جاؤ، آگے ہو جاؤ، دسترخوان کے ساتھ بیٹھو، نہیں پلیٹ لے کر پیچھے بیٹھے ہوئے۔ استغنا نہیں ہے تو کیا ہے؟ اللہ نہ کرے کہ کسی نعمت کے اندر آزمائش آ جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمت کے زوال سے پناہ مانگی ہے، اور آپ نے کیا پناہ مانگی ہے؟ ہمیں سبق دیا ہے، ہمیں سکھایا ہے، ہمیں نصیحت کی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک۔ انسان سن کے کام جاتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ یا اللہ میں نعمت کے زوال سے پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے ہیں آپ کا کیا مقام ہے بعدز خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ کائنات میں اللہ کی اس مخلوق میں اللہ کے بعد سب سے مکرم اور معظم کوئی ہستی ہے، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ لیکن نعمتوں کے بارے میں کتنا ڈر ہے، کتنا خوف ہے۔ آج ہم بے باک ہیں، آج ہمیں ڈر نہیں لگتا، وہ باوجود اتنے تقرب کے اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں یا اللہ میں نعمت کے زوال سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ نعمت میں زوال بھی آتا ہے، اور وہ زوال کیوں آتا ہے، وہ نعمت میں زوال کیوں آتا ہے؟ وہ ہماری شامت اعمال سے آتا ہے، ہماری ناقدری سے آتا ہے، ہماری ناشکری سے آتا ہے۔ جب ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں، اللہ ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، شاید سدھر جائے، شاید مان جائے، شاید قدردانی آ جائے۔ اور جب بات حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر رسی کو کھینچ لیا جاتا ہے، پھر آزمائش شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ حالت ہو جاتی ہے کہ آدمی کا سونا بھی مٹی بن جاتا ہے۔ پھر یہ حالت ہو جاتی ہے، کیا ہے؟ آزمائش ہے اور امتحان ہے۔ اس لیے اللہ کا وعدہ بڑا سچا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم۔ اللہ کے وعدے پہ بھروسہ نہیں ہے۔ آج چاہتے ہیں کہ نعمت میں برکت ہو، ترقی ہو، اور نعمت سے کے زوال سے بچنے کا راستہ بھی یہی ہے، شکر کرو، شکر کرو۔ شکر سے کیا ہوگا؟ ازدیاد نعمت کے لیے، نعمت کو ترقی دینے کے لیے شکر سب سے اہم چیز ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم میری نعمت پہ شکر ادا کرو، میں تمہاری نعمت کو بڑھا دوں گا۔ اور آج کتنا شکر ہے، صبح سے شام تک کتنا شکر کرتے ہیں۔ سوچنا چاہیے ہم یہاں پر ایک فکر کے لیے جمع ہوئے ہیں، یہ کوئی تفریح نہیں ہے، یہ کوئی وقت پاس کرنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ بار بار یہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں جمع ہونے کا مقصد ایک فکر ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں، کہاں ہماری زندگی کے اندر کیا کوتاہی ہے، کیا کمی ہے، اور یہاں سے ہم اس کمی اور کوتاہی کو دور کر کے جائیں، اپنے آپ کو بدل کے جائیں۔ شکر نظر نہیں آتا۔ اللہ کہتا ہے تم شکر ادا کرو، میں تمہاری نعمت کو بڑھا دوں گا۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ نعمت بڑھے، لیکن کیا خالی چاہنے سے نعمت بڑھ جائے گی؟ خالی چاہنے سے نعمت نہیں بڑھا کرتی، چاہت سے کوئی چیز نہیں ملا کرتی، جب تک کہ اس کے حاصل کرنے کے ذرائع کو اختیار نہ کرے۔ اور اس نعمت کی حفاظت کا اہم ذریعہ وہ شکر ہے، اور شکر دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک شکر تو الفاظ سے ہوتا ہے،
کہ الفاظ سے اللہ کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں، یہ بھی معمور بھی ہی ہے، اس کا بھی ہمیں حکم دیا گیا کہ زبان سے کہو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، اللہم لک الحمد ولک الشکر، کھانا کھاؤ تو شکر کرو، پانی پیو تو شکر کرو، لباس پہنو تو شکر کرو، جو نعمت استعمال کرو اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور جتنا زندگی میں شکر بڑھتا جائے گا اتنا اللہ کی معرفت بھی بڑھتی جائے گی، اللہ سے قرب بھی بڑھتا جائے گا۔ یہ شکر اللہ سے جوڑنے والا ہے، اللہ کے قریب کرنے والا ہے، کیوں کہ شکر کے ذریعے سے اس نعمت دینے والے کی معرفت حاصل ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ کس نے یہ چیز مجھے دی ہے، تو بندہ اس کے ساتھ اس کا قرب بڑھتا چلا جاتا ہے کہ میرا رب مجھ پہ اتنا مہربان ہے، اتنی اس کی نعمتیں ہیں، تو اس کے احسان کو محسوس کرتا ہے، اس کے سامنے جھکتا ہے، اس بوجھ کو محسوس کرتا ہے، ناشکری سے ڈرتا ہے کہ کہیں وہ دینے والا ناراض نہ ہو جائے۔ تو پہلی چیز کیا ہے کہ زبان سے اللہ کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا، اور نعمت کو خالی کھانا پینا نہیں ہے، بے شمار نعمتیں ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں، کتنی نعمتیں ہیں جسے شمار نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں۔ اس لیے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے کہ بہت سی نعمتیں وجودی ہیں اور بہت سی نعمتیں عدمی ہیں۔ وجودی نعمتیں تو وہ ہیں کہ جنہیں ہم محسوس کرتے ہیں، کھانا پینا، لباس، مکان، اولاد، سواری، یہ ساری چیزیں جنہیں ہم محسوس کرتے ہیں، ان کا ایک وجود ہے، تو یہ وجودی نعمتیں ہیں، اسے ہم محسوس کرتے ہیں۔ اور ایک وہ نعمتیں ہیں کہ جن کا وجود نظر تو نہیں آتا لیکن نعمت وہ بھی ہوتی ہے، اور اس کی چند مثالیں حضرت نے بیان فرمایا کہ ہم زبان سے بول رہے ہیں، ہماری زبان کی قوت گویائی ضائع نہیں ہوتی، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اگر اس کی قوت گویائی چلی جائے، آدمی بولنے سے رہ جائے، تو اگر اس کی قوت گویائی باقی ہے تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ عدمی نعمت ہے، ہمیں نظر نہیں آتی۔ آنکھ سے ہم دیکھ رہے ہیں لیکن اس کی قوت بصارت ضائع نہیں ہوتی، تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ کیوں کہ اگر یہ ضائع ہو جائے تو ہم کیسے دیکھیں گے؟ لیکن چونکہ ہمیں یہ نعمت نظر نہیں آ رہی، اللہ اس کی حفاظت کر رہا ہے، اس لیے ہمیں اس نعمت کا احساس نہیں ہے۔ کانوں سے سن رہے ہیں، سماعت موجود ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن ہمیں محسوس نہیں ہوتی کیونکہ کانوں سے سن رہے ہیں، تو اس نعمت کا وجود تو نہیں ہے، یہ نعمت عدمی ہے، لیکن نعمت یہ موجود ہے۔ تو جہاں وجودی نعمتوں پر اللہ کا شکر ہے، وہیں پر عدمی نعمتوں پر بھی اللہ کا شکر ہے۔ اور فرماتے تھے کہ مکان ہے نا، اس کے نیچے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس مکان کی چھت ہم پر نہیں گرتی، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، عدمی نعمت ہے۔ ہم گھر سے باہر جاتے ہیں اور خیر سے لوٹ کر گھر چلے آتے ہیں، فرمایا کہ اللہ ہماری حفاظت کرتا ہے، ہمیں واپس گھر بھیج دیتا ہے، تو یہ بھی نعمت ہے، لیکن اس کا وجود نہیں ہے، یہ عدمی نعمت ہے، ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو ایک شکر زبان سے ہے، اللہ کی نعمتوں پر زبان سے شکر ہے، اور ایک شکر اپنے عمل سے ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا نا، اعملوا آل داؤد شکرا، آل داؤد سے کہا گیا کہ عمل کے ذریعے سے اللہ کا شکر ادا کرو، عمل کے ذریعے سے۔ اب عمل کے ذریعے سے شکر کیا ہے؟ ایک شکر الفاظی ہے اور ایک شکر حقیقی ہے۔ تو جہاں شکر الفاظی کی ضرورت ہے وہیں پر شکر حقیقی کی بھی ضرورت ہے، اور شکر الفاظی کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ انسان کی زندگی میں شکر حقیقی موجود نہ ہو، اس کی تکمیل نہیں ہوتی۔ پھر وہ نرے الفاظ تو ہوتے ہیں، شکر کے الفاظ، لیکن اس میں وہ حقیقت موجود نہیں ہوتی جب تک کہ شکر حقیقی کو اختیار نہ کرے۔ اور وہ شکر حقیقی کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ شکر حقیقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اس کی مرضی میں استعمال کرے، اس کی مرضی کے خلاف استعمال نہ کرے۔ اس ذات نے جو نعمت دی ہے، اس نعمت کو اس کی مرضی میں استعمال کر، اس کی مرضی کے خلاف استعمال نہ کر۔ اگر زبان دی ہے، اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے،
اب اسے اللہ کی مرضی میں استعمال کر، نامرضیات سے روک لے۔ اسی لیے ایک مراقبہ بزرگوں نے تعلیم کیا کہ ہر کام سے پہلے، ہر کلام سے پہلے انسان اگر یہ مراقبہ کر لے، یہ سوچ لے کہ میرے اس کام سے، کلام سے اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔ اگر دل کہتا ہے کہ اللہ راضی ہوگا تو کر لے، اور اگر اندر سے یہ جواب آتا ہے کہ اللہ ناراض ہوگا تو پھر اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے، پھر وہ کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ناقدری کسے کہتے ہیں، ناشکری کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی کو کہتے ہیں۔ کہ جو نعمت اللہ کی نافرمانی میں استعمال کی جائے، ارے یہی تو ناقدری ہے، یہی تو ناشکری ہے۔ کہ اللہ نے نعمت دی تو اس لیے تھی کہ میری نعمت کو میری مرضی میں استعمال کرنا، میری نعمت کو میری پہچان کا، میری شناخت کا ذریعہ بنانا۔ اس نے بجائے اللہ کی پہچان اور شناخت کے اس نے اپنی شناخت بنا لی۔ کیسے اپنی شناخت بنا لی؟ کہتا ہے جی میری قوت بازو کا کمال ہے، میں کما کر لاتا ہوں، میری وجہ سے ترقی ہوئی ہے، میں نے ایسا کیا، میں نے ویسا کیا۔ اور اپنے ماں باپ کو بھی تانے دیتا ہے کہ میاں تمہارے زمانے میں گھر میں کیا تھا، تمہارے زمانے میں تو ٹوٹی ہوئی چارپائیاں گھر میں تھی، آج اتنا سامان اگر گھر میں ہے، اتنا راحت اور عیش ہے تو میری وجہ سے ہے۔ تو اللہ تو کہتا ہے کہ میری نعمت کو میری معرفت کا ذریعہ بناؤ، اس سے میری پہچان حاصل کرو، اور یہ اللہ کی نعمت کو اپنی پہچان کا ذریعہ بنا رہا ہے اور عجب کے بڑائی کے اندر مبتلا ہو رہا ہے، دوسروں کے ساتھ حقارت کا برتاؤ کر رہا ہے، تو پھر ڈرنے کا مقام بھی ہے، ڈرنے کا مقام بھی ہے کہ وہ ذات جو نعمت کے دینے پر قادر ہے، وہ ذات نعمت کے چھین لینے پر بھی قادر ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ جب چاہے نعمت کو چھین سکتا ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ زوال نعمت اور سلب نعمت کا خطرہ لگا رہنا چاہیے، یعنی اللہ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ یا اللہ زوال نعمت سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، اور عافیت کے لوٹ جانے سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، وتحول عافیتک، عافیت کے لوٹ جانے سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، وفجاءت نقمتک، اور کوئی ناگہانی مصیبت آ جائے، کوئی آفت آ جائے، اس سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، وجمیع سخطک، اور آپ کے غصے سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ تو ہمیں سکھایا گیا کہ اللہ سے پناہ مانگو، پناہ طلب کرو، یعنی استعاذے کی جو دعائیں ہیں اللہ کے سامنے وہ استعاذے کی دعائیں مانگا کرو، تاکہ اللہ سے پناہ مانگتے رہو۔ اور یہ پناہ مانگنا کیا ہے؟ یہ ڈرنا ہے اس بات سے کہ کہیں ہماری نعمتوں میں زوال نہ آ جائے۔ تو بھائی ڈرنے کا مقام ہے۔ نعمت ہے تو خوشی کی چیز، نعمت ہے تو خوشی کی چیز، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امتحان بھی بڑا ہے، امتحان بھی بڑا ہے۔ کیوں امتحان بڑا ہے؟ کہ نعمت مل کر خوشی تو ہوتی ہے، لیکن حقیقی خوشی جب ہوتی ہے کہ جب اللہ کی نعمت کو اللہ کی مرضی میں استعمال کرے، تو یہ خوشی حقیقی خوشی ہے۔ اور اگر اللہ کی نعمت کو اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کیا، نافرمانی اور گناہ میں استعمال کیا، تو شاید اس سے بھی خوشی مل جائے، لیکن وہ مصنوعی خوشی ہے۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ آدمی سوچتا ہے تو ڈر جاتا ہے، کانپ جاتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ایک ایک نعمت کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ تو یہ نعمتیں کیا ہیں؟ آزمائش اور امتحان ہیں، کہ ایک ایک نعمت کے بارے میں تم سے سوال ہوگا، تمہاری عمر کے بارے میں سوال ہوگا، تمہاری جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، تمہارے علم کے بارے میں، مال کے کمانے کے بارے میں، مال کے خرچ کرنے کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ یہ جوانی کہاں پہ گزاری، زندگی کہاں پہ گزاری، اس جوانی کو کہاں پہ بوسیدہ کیا، سوال ہوگا۔ یہ جوانی جو ہے نا، اس جوانی کا جنون اللہ کے لیے ہونا چاہیے، یہ اس جوانی کا شکر ہے۔ یہ جوانی کا جنون کسی مردار کے لیے نہیں، کسی لڑکے کے لیے نہیں، کسی عورت کے لیے نہیں، یہ جوانی کا جنون اللہ کے لیے ہونا چاہیے
کیونکہ سوال ہوگا کہ اپنی جوانی کو کہاں بوسیدہ کر کے آیا ہے، کس کے پیچھے جوانی گنوائی تھی، کس کے پیچھے گھومتا پھرا تھا. کل قیامت کے دن سوال ہوگا تو سوچنا چاہیے کہ اللہ کو کیا جواب دے گا کہ جوانی میری کس کے لیے تھی، یہ جنون اللہ کے لیے تھا یا نہیں تھا. کیونکہ جوانی میں جو عبادت کرنا ہے، جوانی میں عبادت کرنا یہ انبیاء کا شیوا ہے. ارے بڑھاپے میں تو ہر کوئی راستے پہ آ جاتا ہے، جب منہ میں دانت نہ ہو، پیٹ میں آنت نہ ہو تو ہر آدمی راستے پہ آ جاتا ہے. تو بڑھاپے میں عبادت کرنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے. اصل عبادت تو جوانی کی عبادت ہے، اور جوانی کی عبادت اللہ کو اتنی پسند ہے، اتنی قابل قدر ہے کہ بڑھاپے میں جا کر معذوری آ گئی، بیماری آ گئی، عبادت کے اندر کمی آ گئی، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس کے ثواب کو کم نہ کرنا، ثواب اس کا لکھتے رہنا. یہ جوانی کی عبادت اتنی قابل قدر ہے، تو نوجوانوں کو جوانی کی بڑی قدر کرنی چاہیے. جوانی ایک دفعہ ملتی ہے، کوئی بار بار نہیں ملتی. اس جوانی کو اللہ کے لیے کھپا دینا چاہیے، اللہ کو راضی کرنے میں لگا دینا چاہیے. پھر تو اس جوانی کا شکر ادا کیا، اس جوانی کا پھر تو شکر ادا کیا. کیسا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرے شکر کا اتنا قدردان ہوگا، اتنا قدردان ہوگا کہ جو نوجوان صالح ہوگا، جس نے اپنی جوانی کو اللہ کے لیے کھپایا ہوگا، اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ اسے دے گا. اللہ اس کا اتنا اکرام کرے گا کہ یہ جوان تھا، اس کی جوانی کے اندر بہت سی خواہشات تھی، بہت سے جذبات تھے، نفس بھی بہکاتا تھا، شیطان بھی بہکاتا تھا، ماحول بھی اسے ورغلاتا تھا، لیکن پھر بھی یہ میرے راستے پہ چلتا رہا، یہ مجھے راضی کرنے کے اندر لگا رہا. اللہ کہے گا دیکھ آج میں تیرا کیسا اکرام کرتا ہوں. جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے. یہ نوجوان کا اکرام ہوگا. اللہ اس جوانی کا جنون اپنے لیے کر دے، یہ دنیا کے لیے نہ ہو، یہ مال و دولت کے لیے نہ ہو. ارے جو دنیا مقدر کی ہے مل کے رہے گی، دنیا کا کیوں غم کرتے ہو؟ کیوں اس بردار دنیا کے لیے اللہ کو ناراض کرتے ہو؟ کیوں اپنی جوانی کی ناقدری ناشکری کرتے ہو؟ جو اللہ نے تمہارا مقدر لکھ دیا ہے، جو تمہارا مقسوم ہے، وہ تم تک پہنچ کر رہے گا، کوئی تم سے نہیں چھین سکتا. اتنا یقین اور اتنا بھروسہ ہونا چاہیے، کوئی تم سے نہیں چھین سکتا. تو پھر اللہ کو ناراض کرنا کیسا؟ اس کی نعمتوں کی ناقدری کیسی؟ اور شہوات اور لذات کا پجاری بننا کیسا؟ لذات کے پیچھے بھاگنا کیسا؟ نہیں، اللہ کو راضی کرو. اور اللہ کو راضی کرنے کی لذت ایسی ہے، اس لذت کے سامنے باقی ساری لذتیں ماند ہے. یہ لذت جب دل کے اندر آ جاتی ہے نا، اللہ کی محبت کی لذت، اس کی معرفت کی لذت، اس کی نسبت کی لذت، یہ ساری لذتیں اس کے سامنے بیکار ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حقیقی شکر کیا ہے؟ حقیقی شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اس کی مرضی میں استعمال کرے، اس کی مرضی کے خلاف استعمال نہ کرے. اور سب سے پہلے کیا ہے؟ سب سے پہلے تیرا وجود ہے. یہ جو وجود ہے نا، یہ اس دنیا کو اللہ نے عالم اکبر بنایا اور تیرے وجود کو اللہ نے عالم اصغر بنایا. تو سب سے پہلے اس وجود کا شکر ادا کر، اس کی ایک ایک نعمت کا شکر ادا کر. آنکھ ہے تو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال ہو، زبان ہے تو اللہ کی مرضی کے مطابق، کان ہے تو اللہ کی مرضی کے مطابق، ہاتھ پیر ہیں تو اللہ کی مرضی کے مطابق، یہ سوچ اور فکر ہے تو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال ہو، اس کی مرضی کے خلاف نہیں. یہ نہیں کہ مسجد میں بیٹھا اور یہاں بھی بیٹھا ہوا گھور رہا ہے، تک رہا ہے، مسجد میں بیٹھا برے برے خیالات اندر لے کر آ رہا ہے، شہوات اور لذات کا شکار ہے. تو کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. اور اس دربار سے مردود ہوا تو پھر کہاں پناہ ملے گی؟ اس دربار سے راندہ درگاہ کر دیا گیا تو پھر تجھے پناہ کہاں سے ملنے والی ہے؟ اسی اللہ کے گھر کا ادب ہونا چاہیے، اللہ کے گھر میں رہنے والوں کا ادب ہونا چاہیے. ورنہ یہاں سے جو محروم گیا پھر اس کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے، کیونکہ اس در کے سوا اور در کون سا ہے؟ اس در کے سوا کوئی اور در نہیں کہ یہیں سے لوگ نوازے جاتے ہیں، یہیں سے انسان کی قسمت بدلتی ہے، تقدیر بدلتی ہے. اور یہاں آ کر بھی محروم چلا جائے اور حالت اعتکاف میں ہو اور پھر محروم ہو جائے، اللہ کا مہمان بن کے محروم ہو جائے،
تو بظاہر ہے کہ اس کی شامت اعمال ہے. اللہ تو کچھ دینا چاہتا تھا لیکن اس نے لینے کے دروازے بند کر دیے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمت سے اس کی نافرمانی میں مدد نہ لی جائے یہ بھی شکر ہے. اللہ کی نعمت سے اس کی نافرمانی میں مدد نہ لی جائے. دوسرے فرمایا کہ دل اپنے منعم کے ساتھ ادب کے راستے پر جمع رہے. ادب کا راستہ کیا ہے؟ ادب کا راستہ یہی ہے کہ اللہ کی نعمت کو محسوس کرے اور چھوٹی سے چھوٹی بھی نعمت ہو تو یہ سمجھے کہ میری حیثیت سے بڑھ کر ہے. آج تو لوگ بڑی بڑی نعمتوں کو ٹھکرا دیتے ہیں. آج لوگ گھروں میں کھانا اٹھا کر پھینک دیتے ہیں. ارے بھائی کھانے نے کیا قصور کیا ہے؟ کھانے کی ناقدری کرتے ہو. اور اگر اللہ نہ کرے اللہ یہ رزق واپس لے لے پھر کہاں سے لاؤ گے؟ ادب کے ساتھ اس کے راستے پر جمع رہے، یعنی اپنی زندگی کو وقف کر دے اس کی رضا کے لیے، اس کی اطاعت کے لیے، اس کی بندگی کے لیے. اور تیسرے فرمایا کہ بندہ اپنے رب سے جیسا اس کا حق ہے ڈرتا رہے. فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ جیسا ڈرنے کا حق ہے ویسا اس کے ساتھ ڈرے. اور چوتھے فرمایا جس کام سے منعم ناراض ہو اس سے بچے. دنیا میں بھی ہوتا ہے نا، کوئی چھوٹا سا احسان کر دیتا ہے، آدمی کی ساری زندگی کے لیے نظریں جھک جاتی ہیں. کہتا بھائی میرا محسن ہے، اس نے مجھ پہ احسان کیا ہے. تو پھر اس کے سامنے نگاہ بھی اونچی نہیں ہوتی، آواز بھی اونچی نہیں ہوتی، کیونکہ محسن کشی کرنا نہیں چاہتا. تو اللہ تو محسن حقیقی ہے، اس کی نعمتیں تو بے حساب ہیں، تو پھر اس کی محسن کشی کیسی؟ تو کبھی اپنے محسن کی، منعم کی محسن کشی نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کی نعمت کی قدر کرنی چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ تیری تو چھوٹی سے چھوٹی نعمت بھی اتنی بڑی ہے، میں اس کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا تو بڑی نعمت کا شکر کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ چھوٹی سے چھوٹی نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا. اور پھر پانچویں بات فرمائی کہ منعم پر نظر کرے، نعمت پر نظر نہ کرے. آج ہماری نظر بہت محدود ہے، بہت کوتاہ ہے، کہ ہماری نظر اتنی کوتاہ ہے کہ وہ نعمت تک محدود رہ جاتی ہے. ہمیں نعمت نظر آتی ہے لیکن وہ دینے والا ہاتھ نظر نہیں آتا کہ دے کون رہا ہے. تو اتنی نظر محدود نہیں ہونی چاہیے کہ جو نعمت تک محدود ہو اور منعم تک نہ جائے. نہیں، اس نعمت کو منعم کی پہچان کا ذریعہ بنائے، اس منعم کی معرفت کا ذریعہ بنائے کہ دی کس نے ہے، اس نے دی ہے. اور اگر وہ نہ چاہتا تو میں کچھ بھی کر لیتا، مجھے یہ نعمت نہ ملتی. اور جب اس نے دی ہے تو پھر مجھے اس کو راضی کرنا چاہیے، اس کی اطاعت کرنی چاہیے. تو منعم پر نظر کرے، نعمت پر نظر نہ کرے، ورنہ کیا ہوگا؟ نظر اس کی محدود ہو کر نعمت تک محدود رہے گی، کوتاہ نظری کا شکار ہو جائے گا. اور فرمایا کہ شکر یہ ہے کہ منعم کی طلب میں لگا رہے اور دنیا و ما فیہا کو چھوڑ دے. بس ایک کے شکر کو اختیار کر لے اور دنیا و ما فیہا کو چھوڑ دے. منعم کی طلب زہد ہی کے ساتھ درست ہوتی ہے. زہد کسے کہتے ہیں؟ کہ دنیا کی محبت کو نکال دے اپنے دل سے دنیا کی چاہتوں کو نکال دے، دل کو خالی کر لے، بس ایک کی یاد کو دل کے اندر بسا لے. عارفین کا قول ہے کہ زہد آرزو کم کرنے کا نام ہے، موٹا کھانے یا عبا پہننے کا نام نہیں. یعنی بہت سے لوگ ایسا حلیہ بنا لیتے ہیں، کوئی ٹاٹ کا لباس پہن لیا، کوئی موٹا جھوٹا کھانے لگے، کوئی فاقے کرنے لگے اور سوچا کہ ہم نے زہد کو اختیار کر لیا. نہیں، یہ زہد نہیں ہے. زہد نام اس چیز کا ہے کہ انسان کے اندر آرزو کم ہو، تمنائیں کم ہو. ورنہ یہ آرزو اور تمنائیں اگر کم نہیں ہوتی تو زندگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے. ایک کے بعد ایک تمنا ہے، ایک کے بعد ایک آرزو ہے اور وہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ، تو زندگی اسی پریشانی میں گزر جاتی ہے. یہ ملا تو کسی اور چیز کی تمنا، وہ ملا تو کسی اور چیز کی تمنا، اور پھر وہ تمناؤں کے ساتھ دنیا سے چلا جاتا ہے. پھر آخری بات فرمائی
فرمایا کہ بندہ اپنے نفس کے لیے کسی سے انتقام لیتا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے اور اسے ہم سب کو غور سے سننا چاہیے کہ بندہ اپنے نفس کے لیے کسی سے انتقام لیتا ہے تو مشقت میں پڑ جاتا ہے، مشقت میں پڑ جاتا ہے۔ کسی سے کوئی تکلیف پہنچ گئی، اس نے کہا جی اس سے تو بدلہ لینا ہے، اس سے تو انتقام لینا ہے، اور جب بدلہ اور انتقام لینے لگا تو مشقت میں پڑ گیا کہ اگر بدلہ لیا تو سوچا ابھی تو بہت کمی رہ گئی، اور لینا چاہیے اور لینا چاہیے اور لینا چاہیے، اب ایک مشقت میں، ایک تعب میں، ایک تکلیف کے اندر یہ مبتلا ہے۔ تو جب بندہ اپنے نفس کے لیے کسی سے انتقام لیتا ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا، کسی سے بدلہ نہیں لیا، سب کو اللہ کے لیے معاف کیا، تو بندہ اپنے نفس کے لیے کسی سے انتقام لیتا ہے، مشقت میں پڑ جاتا ہے، اور جب اپنا معاملہ مولا کے سپرد کرتا ہے تو وہ خود اس کی مدد کرتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ دنیا ہے، یہاں ناگواریاں بھی پیش آئیں گی، مخالفتیں بھی پیش آئیں گی، تو کسی سے بدلہ نہ لے، کسی سے انتقام نہ لے، اپنا معاملہ اپنے مولا کے سپرد کر دے۔ اب مولا کی جب مدد آئے گی، وہ مولا تیرے کاموں کو سیدھا کر دے گا، اور وہ مولا تیرے مخالف کے لیے خود کافی ہو جائے گا۔ اپنے اس مخالف کو اپنے مولا کے سپرد کر دے، تو کسی سے بدلہ اور انتقام نہ لے، کیونکہ تو اگر بدلہ اور انتقام لے گا تیرے اخلاق کے اندر بگاڑ آ جائے گا، اور تو نے اگر ظلم اور زیادتی کر لی تو تو بھی خود مورد عذاب بن جائے گا، اللہ کی پکڑ کا مورد بن جائے گا۔ اور ایک بات یہ فرمائی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے، فرمایا کہ شیخ کا علم لینا کافی نہیں بلکہ خود اس کو لے لو، شیخ کا علم لینا کافی نہیں بلکہ خود اس کو لے لو۔ اور اس پر ہمارے حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ایک ہے دعا کا کرنا، ایک ہے دعا کا کرنا، اور ایک ہے دعا کا لینا۔ تو فرماتے تھے دعا کرنی بھی چاہیے اور دعا کرانی بھی چاہیے، لیکن سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ دعا لینے والے بن جاؤ۔ وہی بات کہ شیخ کا علم لینا کافی نہیں بلکہ خود اس کو لے لو، تو دعا لینے والے بن جاؤ۔ وہ کس طرح سے کہ اپنے والدین کی، اپنے اساتذہ کی، اپنے مشائخ کی ایسی خدمت کرو، ایسا ان کا دل خوش کرو کہ جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو بے ساختہ ان کے دل سے تمہارے لیے دعا نکلے، یعنی ان کے دل میں جگہ بنا لو۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ بھائی میز کرسی ڈال کے ان کے دل میں بیٹھ جاؤ، ان کے دل میں جگہ بنا لو، ان کے دل میں بیٹھ جاؤ، جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں بے ساختہ تمہارے لیے دعا نکلے۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے خط میں اپنے شیخ حضرت مسیح الامت نور اللہ مرقدہ کو دعا کے لیے لکھا، تو حضرت نے اس پر حاشیے پر جواب لکھا، جواب میں لکھا کہ تمہارے لیے دعائیں وظیفہ بن چکی ہیں، تمہارے لیے دعائیں وظیفہ بن چکی ہیں، یعنی اپنے شیخ کا ایسا دل خوش کرے کہ بے ساختہ اس کے دل سے دعا نکلے، تو فرمایا تمہارے لیے دعائیں وظیفہ بن چکی ہیں، تو شیخ کو لے لے۔ اور اس پر واقعہ یاد آیا محمود غزنوی کا، کہ محمود غزنوی کا غلام تھا ایاز، اور اگر کوئی کسی کا مقرب ہوتا ہے نا تو حاسد بھی پیدا ہو جاتے ہیں، حسد کرنے والے۔ اللہ بھلا کرے حسد کرنے والوں کا، کہ اپنی نیکیاں دوسروں کو دیتے ہیں، دوسروں پر اتنے مہربان ہیں کہ حسد کرتے ہیں، اپنی نیکیاں دوسرے کو دے دیتے ہیں۔ تو ایاز جو تھا وہ محمود کا مقرب تھا، مقرب بارگاہ تھا۔ اب دربار کے لوگ جلتے تھے، حسد کرتے تھے کہ یہ ایک عام سا آدمی ہو کر محمود کون تھا، محمود گھس خدا تھا۔ لیکن بادشاہ کا دل آ گیا، بادشاہ کی ساتھ دوستی ہو گئی، بادشاہ نے اپنے محل میں رکھ لیا، لیکن تھا عقل مند، تو طرح طرح کی شکایتیں کرتے تھے کہ یہ ایسا کرتا ہے، یہ ویسا کرتا ہے، لیکن بادشاہ کو اس پر اعتماد تھا۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے امتحان لیا، اور امتحان اس طرح سے لیا کہ دربار کو سجایا، انواع و اقسام کی چیزیں، سونے، چاندی، جواہرات، ڈائمنڈ، سب کچھ رکھا، اور جب سارا دربار سجا دیا تو دربار میں لوگ بھی جمع ہو گئے، وزراء، سفراء، درباری سب جمع تھے۔
تو محمود نے اعلان کیا کہ بھائی یہ جو دربار میں جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں، آج جو جس چیز پر ہاتھ رکھ دے وہ چیز اس کی ہے۔ تو لوگ دوڑ پڑے، لوگ جو ہے وہ چیزوں پر دوڑ پڑے۔ کبھی دیکھا ہے نا، وہ کھانے کا بوفے لگتا ہے شادی میں، اور جب آواز آتی ہے کھانا کھلنے کی تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ دوڑ لگاتے ہیں نا۔ دیکھا ہوگا یہ منظر کہ لوگ دوڑ لگاتے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ لوگ کھانا کھاتے نہیں ہیں، کھانے پر حملہ کرتے ہیں۔ تو محمود غزنوی نے جب کہا کہ بھئی دربار میں جو چیز لگی ہے، جو بھی سجایا گیا ہے، جو جس چیز پر ہاتھ رکھ دے وہ اس کی ہے، تو دوڑے لگ گئی نا وہاں بھی۔ جلدی جلدی لوگ چیزوں پر ہاتھ رکھنے لگے، قیمتی قیمتی چیزوں پر ہاتھ رکھنے لگے۔ ایاز بھی موجود تھا، ایاز نے کسی چیز پر ہاتھ نہیں رکھا۔ تو بادشاہ نے ایاز کی طرف دیکھا، محمود غزنوی نے، اور پوچھا کہ ایاز، تم نے دربار میں کسی چیز پر ہاتھ نہیں رکھا، تمہیں کوئی چیز نہیں چاہیے؟ تو ایاز نے کہا کہ حضور ایک سوال کروں، آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ گستاخی معاف۔ کہا جی کرو۔ کہا کہ حضور اس دربار میں آپ بھی تو موجود ہیں۔ کہا جی میں بھی موجود ہوں۔ تو ایاز نے محمود کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ جس کا بادشاہ ہو گیا اس کا سب کچھ ہو گیا۔ اسی طرح فرمایا کہ شیخ کا نرا علم لینا کافی نہیں، بلکہ خود اس کو لے لو۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللهم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها واتمها علينا۔ اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله۔ الحمد لله الذي بنعمته وعزته وجلاله تتم الصالحات۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ یہ تاخراتوں میں آج تیسری تاخرات ہے۔ یا اللہ یہ شب قدر کی رات ہے، 25ویں شب ہے۔ یا اللہ آج کی اس رات میں یا اللہ تجھ سے ہر خیر ہر بلائی کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ ہر وہ بلائی ہر وہ خیر جو آپ کے علم میں ہے، یا اللہ وہ خیر اور بلائی ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ ہر اس شر سے فتنے سے جو آپ کے علم میں ہے، اے اللہ اس سے ہم پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں پناہ دے دے۔ آج کی رات کی یا اللہ کامل برکات ہمیں عطا فرما، کامل بخشش اور مغفرت ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما، اپنی جانب رجوع ہونے والا بنا۔ آج کی اس رات میں ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما، ہمارے ملک کے حق میں خیر کے فیصلے فرما، عالم اسلام کے حق میں یا اللہ خیر کے فیصلے فرما۔ یا اللہ دین کا بول بالا فرما،
دین اور اہل دین کی عظمت کو قائم فرما۔ یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما۔ یا اللہ ہر قسمی حاجات کو پورا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما۔ ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما۔ یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، اولاد کا محتاج نہ بنا، اس صاف فجار کا دستے نگر نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا۔ یا اللہ اپنی نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، وجودی، عدمی، ظاہری، باطنی، یا اللہ ایمانی، روحانی، ہر قسمی نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما، ہر نعمت کو یا اللہ تیری رضا میں استعمال کرنے والا بنا۔ یا اللہ نعمتوں کی ناقدری سے بچا، ناشکری سے بچا۔ یا اللہ زوال نعمت سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں، عافیت کے لوٹ جانے سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں۔ یا اللہ آپ کے غصے سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ شکر الفاظی کی توفیق بھی عطا فرما، شکر حقیقی کی یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ذرے ذرے کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری نعمتوں کی ناقدری کی پاداش میں یا اللہ ہمیں کسی امتحان میں مبتلا نہ فرما، آزمائش میں مبتلا نہ فرما۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، کسی امتحان اور آزمائش کے قابل نہیں۔ اے اللہ تو ذرے ذرے کی حفاظت فرما، ہر نعمت میں برکت اور ترقی عطا فرما، ہر نعمت کو افزونی کے ساتھ یا اللہ باقی فرما۔ یا اللہ جسمانی نعمتیں، روحانی نعمتیں، مادی نعمتیں، ہر قسمی نعمتوں کی یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری گویائی کی بھی حفاظت فرما، ہماری بصارت کی بھی حفاظت فرما، ہماری سماعت کی بھی حفاظت فرما، ہمارے اعضاء کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جب تک کی زندگی ہے چلتا پھرتا رکھنا، محتاجی معذوری سے بچا کے رکھنا، اعضاء کی سلامتی کے ساتھ رکھنا، ایمان کی ترقی کے ساتھ رکھنا۔ اے اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ اس ملک میں معاشی، معاشرتی، اخلاقی استحکام عطا فرما، ہر قسمی بد امنی، بے چینی، بے سکونی کو دور فرما۔ یا اللہ ہمیں دین، دنیا، آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما، دین میں، دنیا میں، آخرت میں عافیت عطا فرما، عافیت دائمہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وجزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم معه وآلہ وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعتکاف کے مسائل اور مناجات مقبول